بنتے ہی انہوں نے ابو بکر کی وصیت کے مطابق عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا اور اس طرح مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات کا سنہری دور شروع ہوا۔ عراق، مدائن، حلوان، جزیرہ، خوزستان، نہاوند، اصفہان، ہمدان، آذربائیجان، طبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سیستان، مکران، دمشق، حمص، لاذقیہ، یرموک، قنسرین، حلب، انطاکیہ اور بیت المقدس فتح ہوئے۔ بیت المقدس کی فتح کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مجاہدین اسلام نے قریباً 3 سال میں سارا شام فتح کر لیا۔ اب فلسطین کے صرف 2 بڑے شہر رہ گئے تھے، بیت المقدس جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے اور قیصاریہ۔ اس زمانے میں فلسطین شام ہی کا حصہ تھا۔ 16 ہجری میں مسلمانوں نے دوسری لڑائیوں سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی بہت سی یادگاریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معراج کے سفر میں پہلی منزل یہی تھی۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی یہی تھا۔ نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ مسلمان بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو شہر کے باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ چند دن تو اس طرح گزرے، پھر انہوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو پیغام بھیجا کہ ہم شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں اور صلح کا معاہدہ کریں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے یہ بات سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر نے صحابہ سے مشورہ کر کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے رجب 16 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور روانہ ہو گئے۔ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے حکمران ان کا نام سن کر کانپتے تھے، لیکن اپنے وقت کے سب سے بڑے حاکم کے سفر کا حال یہ تھا کہ چند بزرگ صحابہ کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ فوج، نہ خیمے، نہ قارے، نہ جھنڈے، ایک اونٹ پر سوار تھے۔ اس پر ستو اور کھجور کے 2 تھیلے لادے ہوئے تھے۔ ایک طرف پانی کی مشک لٹک رہی تھی۔ راستے میں کھانے کا وقت آتا تو سب مل کر کھا لیتے۔ آپ کا لباس بہت معمولی سا تھا۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ لباس تبدیل کر لے۔ قیمتی پوشاک پیش کی، لیکن آپ نے وہ لباس پہننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ غرض اسی حالت میں شہر میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے وہاں ایک مسجد بنائی، اس کا نام مسجد عمر رکھا۔ یہ آج بھی موجود ہے اور اب تک مسجد عمر کہلاتی ہے۔ 14 ہجری میں مسلمانوں نے حمص کو فتح کر لیا تھا۔ 17 ہجری کو روم کے بادشاہ ہرقل نے حمص مسلمانوں سے چھیننے کے لیے سمندر کے راستے فوج بھیجی۔ اس فوج نے حمص کا محاصرہ کر لیا۔ جزیرے کے لوگوں نے بھی ہرقل کو ایسا کرنے پر اکسایا تھا، چنانچہ جزیرے سے بھی 30,000 فوج آ کر ہرقل کی فوج سے مل گئی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان حالات کی اطلاع سیدنا عمر فاروق کو بھیجی تو انہوں نے ان کی مدد کے لیے مزید فوج روانہ کی۔ دوسری طرف سہیل بن عدی کی سرکردگی میں ایک فوج جزیرے کی طرف روانہ کر دی۔ خود بھی مدینے سے چل کر دمشق آ گئے تاکہ نزدیک سے تمام حالات پر نظر رکھ سکیں۔ سہیل بن عدی جزیرے کی طرف بڑھے تو جزیرے سے حمص کی طرف روانہ ہونے والی فوج کو اپنے گھر کی فکر پڑ گئی۔ وہ ہرقل کی فوج کا ساتھ چھوڑ کر واپس جزیرے چلے گئے۔ ادھر ابو عبیدہ بن جراح نے خالد بن ولید کے مشورے سے شہر سے نکل کر ہرقل کی فوج پر حملہ کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی کے بعد رومیوں نے بدترین شکست کھائی۔ 4000 رومیوں نے اسلام قبول کر لیا، 4000 مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ اس لڑائی کے بعد پھر کبھی ہرقل کو شام پر چڑھائی کی جرأت نہ ہوئی۔ 18 ہجری میں عراق میں طاعون کی وبا پھیلی، اس میں بڑے بڑے صحابہ فوت ہو گئے۔ چند ایک کے نام یہ ہیں: ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور کئی بڑے بڑے صحابہ اس وبا میں فوت ہوئے۔